آج کل آپ دیکھ لیں بہت سارے شہروں کے اندر، قصبوں کے اندر، بڑے بڑے شہروں کے اندر، کالجز کے اندر جو ہے وہ بچے ڈانس کر رہے ہیں، گانوں کے اوپر بچے ڈانس کر رہے ہیں، اسکول کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے، ابھی 3 کلاس کے، 4 کلاس کے، 2 کلاس کے بچے جو ہے وہاں ڈانس کر رہے ہیں۔ اچھا، انہی بچوں کا ڈانس دیکھنے والا کون ہے؟ انہی کے والدین، اس شہر کے بڑی بڑی سیلیبریٹیز، پروفیسرز، علماء بیچ میں بیٹھے ہوتے ہیں، اس کے اندر وہاں کا ہر ادارے کے لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، وہ پولیس محکمہ ہے، وہ کوئی بھی ادارہ ہے، وہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ کوئی بھی اور کوئی ادارے ہیں۔ اچھا لو جی، بعد میں مختلف کیا کیا جاتا ہے کہ اس کے اوپر اس کے اینٹی لوگ پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، صحافی حضرات جو ہوتے ہیں پھر پوسٹر لگاتے ہیں کہ لے جی بچوں سے جو ہے وہ یہ بڑا غلط جو ہے وہ یہ کام کروایا جا رہا ہے، یہ تو تعلیمی ادارہ ہے، یہاں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لو جی، تعلیم کے نام پر بچوں کو جو ہے وہ رقص کرنا سکھایا جا رہا ہے، بچوں کو ڈانس کرنا سکھایا جا رہا ہے۔ وہاں کے اے سی صاحب کیا کرتے ہیں جی؟ جاتے ہیں، جا کے اس ادارے کو سیل کرتے ہیں۔ اچھا جی، اب یہاں ایک بڑا اہم کویسچن ہے کہ بچوں کو تربیت تو غلط دی جا رہی ہے، یہ بات اوکے سمجھ میں آ گئی، دیکھنے والا کون ہوتا ہے؟ انہی کے والدین بیچ میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ جو کلیپنگ کر رہے ہوتے ہیں وہ کوئی باہر سے اور لوگ نہیں آئے ہوتے، انہی بچوں کے والدین وہاں کلیپنگ کر رہے ہوتے ہیں، وہیں انہی بچوں کے اساتذہ وہاں ان کے لیے کلیپنگ کر رہے ہوتے ہیں، اسی شہر کے بڑی بڑی جو سیلیبریٹیز، جو علماء بڑے بڑے جو ان کے درمیان بیٹھ کر کلیپنگ کر رہے ہوتے ہیں، بعد میں وہی لوگ جا کر فتویٰ دے رہے ہوتے ہیں، کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ اوہو یہ تو بچوں کو بڑی غلط تربیت دی جا رہی ہے۔ اب ایسا کیوں ہے؟ یہ ایک اہم بات ہے، بہت اہم بات ہے۔ یہ دراصل ہوتا اس لیے ہے، اچھا یہ جو ادارے کے جو لوگ ہوتے ہیں، جو ادارے کے جو پرنسپلز یا وہاں کے جو ٹیچرز ہوتے ہیں، ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ بچے ذرا انٹرٹین محسوس کرتے ہیں، وہ ذرا ہلکا سا ڈانس کر لیتے ہیں، ذرا انجوائے کر لیتے ہیں، اس سے ذرا ایک وہ ذرا پروگرام میں ذرا ایک شان سی آ جاتی ہے، پروگرام میں ذرا خوبصورتی آ جاتی ہے، وہ ذرا یقیناً ہمارا اسلام اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اسلام ان چیزوں سے ہمیں منع ہی کرتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں میرا سب سے اہم کویسچن جو عام پبلک سے ہے کہ تب تم کہاں ہوتے ہیں جب تمہارے بچے وہاں ڈانس کر رہے ہوتے ہیں؟ بالکل کہاں ہوتا ہے ایسی جب وہ بچہ ڈانس کر رہا ہوتا ہے؟ لو جی ڈانس کر لیا، پوسٹیں لگ گئی سوشل میڈیا پہ، صحافیوں نے وہ پوسٹیں رکھ کے لگا دی کہ اس ادارے نے یوں کر دیا، اس ادارے نے یوں کر دیا، بعد میں جا کر اس ادارے کو اس سے 2 نقصان ہوئے بہت بڑے، تعلیم کا نقصان ہوا، اور کس لیول کا نقصان ہو رہا ہے؟ ادارہ بند ہو گیا، بچے کتابوں سے دور ہو گئے، صاف ظاہر ہے نا، بچے کتابوں سے دور ہو گئے۔ بعد میں جب 10 دن ادارہ بند رہتا ہے، 15 دن ادارہ بند رہتا ہے، 20 دن ادارہ بند رہتا ہے، اس کے بعد ادارے کو کھولا جاتا ہے، جو بچوں کا سلیبس ہوتا ہے وہ پیچھے چلا جاتا ہے، بچوں کو پھر اتنی ڈبل محنت کرنی پڑتی ہے، بچے ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، بچوں کو جب ڈبل محنت کرنی، بچے بیمار ہو جاتے ہیں۔ یہ چیز تو پہلے سوچنی چاہیے نا۔ میں یہاں ایک بات کوٹ کرتا ہوں، ایڈم سمتھ معاشیات کے بانی تھے، انہوں نے بڑی اہم بات کی، وہ اکثر یہ بات کہا کرتے تھے، وہ کہتے میں نا پلاننگ، کسی بھی چیز سے پہلے نا پلاننگ کرنا بڑا اچھا سمجھتا ہوں، ضروری سمجھتا ہوں۔ پلاننگ سے مراد، وہ کہتا ہے کوئی بندہ مجھے کہتا ہے کہ ایک درخت کو اکھاڑنا ہے، درخت لگا ہوا ہے اس کو اکھاڑنا ہے، اور مجھے وہ 4 گھنٹے ٹائم دیتا کہ آپ نے اس کو 4 گھنٹے میں اکھاڑنا ہے، وہ کہتا میں کم از کم 3-3.5 گھنٹے پلاننگ کروں گا، اس کے بعد اس درخت کو اکھاڑوں گا۔ یہ پلاننگ اتنی ضروری ہے، اتنی ضروری ہے، کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے سوچنا، اس کام کو کرنے سے پہلے سوچنا۔ اب جب یہ کام ہوتے ہیں، کسی بھی شہر میں ایک کالج کے اندر یہ کام ہوا، چلیں جی باقی جتنے سکول ہیں، جو کالج ہیں، وہاں کے جو والدین ہیں، وہاں کے جو پروفیسرز ہیں، یا اس شہر کا جو اے سی ہے، جو پولیس ادارے ہیں، یا باقی ایجوکیشن کے جو بڑے بڑے وہاں کے جو سربراہ ہیں جو بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کیوں نوٹس جاری نہیں کرتے؟ ان کو نوٹس جاری کرنا چاہیے نا کہ یہ کام سکولوں کے اندر آج کے بعد بند، علماء فتویٰ رکھ کے دے دیں۔ نہیں فتوے دیے جاتے۔ فتوے کب دیے جاتے ہیں؟ جب ادارہ سیل ہو جاتا ہے، بچوں کا مستقبل 10 دن کے لیے یا 20 دن کے لیے تباہ کر دیا جاتا ہے، ان کو تعلیم سے دور کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے کہ ہمیں بیٹھ کر یہ سوچنا چاہیے، جو اس شہر کے جو سربراہان ہیں ان کو پہلے سوچنا چاہیے کہ وہاں کے جو بچے جو پڑھ رہے ہیں، ان بچوں کو دوران تعلیم ان کو وہ ڈسٹریکٹ کیا جا رہا ہے، دوران تعلیم ڈسٹریکٹ کیا ان کو جا رہا ہے نا، تو ہم نے اس کو ٹریک پر کس طرح لانا ہے کہ ہم نے پہلے ہی اس پر ہم نے ایک آگے ہی جا کر دینی، ہم نے ان کو جا کے ہم ایک ایسا نوٹس جاری کریں اداروں کو کہ وہ یہ کام بالکل نہ کرے اداروں کے اندر۔ اسلام بھی اس چیز کو ناجائز کہتا ہے، اخلاقیات کا یہ چیز منافی ہے، پہلے کیوں نہیں کیا جا رہا، بعد میں کیا جا رہا ہے، جس کے کئی ہزاروں نقصان ہوتے ہیں، بہت سارے نقصان ہوتے ہیں۔ ابھی حالیہ ہمارے حاصل پور کے اندر 2-3 کالجز کے اندر اور بعد میں اسکولوں کے اندر، اب جب ان کالجز کی وہ ویڈیوز ریلیز ہوئیں
بچوں نے وہ ڈانس کیا، وہ لڑکی کا گیٹ اپ جو ہے وہ بنا کر، اور بچوں نے، اور وہ جی اوپر سے عثمان بزدار تک وہ خبر گئی ہے جی، اور وہ ادارے کو جا کر سیل کر دیا گیا۔ اچھا جی، کوئی اس طرح کا نوٹس جاری نہیں کیا گیا کہ جو اسکول والا بھی اس آج کے بعد کوئی بچوں کو گانے کے اوپر ڈانس کروائے گا اس کو سیل کر دیا؟ ایسا کوئی نوٹس جاری کیا ہی نہیں گیا، جاری نہیں کیا گیا۔ اس کے چند دن بعد گزرتے ہیں، یہاں کا ایک اسکول ہے یونیک پبلک کے نام سے اسکول، وہاں وہ بچوں نے ڈانس کیا، اور وہ وہاں بڑے بڑے اساتذہ بھی بیٹھے ہوئے تھے ماشاءاللہ، بارش داڑھی والے لوگ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں ہر ادارے کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور لو جی پروگرام ختم ہوا ہے، ایک بندے نے اٹھا کر پوسٹ لگائی ہے۔ ایک بڑی اہم بات بتاتا ہوں، پوسٹ لگانے والے اینٹی لوگ کون ہوتے ہیں؟ یہاں ایک بڑی اہم بات میں ساتھ سمجھاتا جاؤں۔ ایک آپ کو پتہ، ہر بندے کا کوئی نہ کوئی مخالف ہوتا ہے، اس بات میں کوئی شک تو نہیں ہے، ہر بندے کا کوئی مخالف ہوتا ہے۔ ایک بندے کو انوائٹ کیا گیا، دوسرے کو نہیں کیا گیا، دونوں کا ایک مقام ہے شہر کے اندر، اس علاقے کے اندر۔ جس کو نہیں کیا گیا اس نے کیا کیا، اس ادارے کی اس خامی کو ڈھونڈ کر کیا کر دیا، پبلکلی سوشلائز کر دیا۔ لو جی یہ تو گمراہی کے اڈے بن چکے ہیں، یہ تو فلاں بن چکا ہے، یہ فلاں بن چکا ہے، یہ فلاں بن چکا ہے۔ اپنے بچے ان کے وہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اپنے بچے ان کے وہاں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ جرم کوئی ہوتا ہے اور سزا کسی اور کو دیتے ہیں۔ تو یہاں میں ایک اہم بات، ادارے کے جو لوگ، جو مختلف اداروں کے جو لوگ جو میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، یا وقت کے جو حکمران جو میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، وہ اس پر ایک نوٹس جاری کریں کہ پاکستان یہ چونکہ ایک اسلام کے نام پر اس کو قائم کیا گیا، ٹھیک ہے، اس کی بنیاد کلمے کی بنیاد پر ہے نا، تو ان چیزوں کو اگر اچھا نہیں سمجھا جانا تو پھر شہر کے اندر صرف اسکولوں کے اندر ڈانس پر پابندی نہیں لگانی، پھر ہم نے یہ جو مجرے ہوتے ہیں روڈوں کے اوپر جا کر، وہاں انسپیکٹر صاحب خود جا کر بیٹھے ہوتے ہیں، اے سی صاحب خود جا کر بیٹھے ہیں، بلکہ وہ کیا کہتے ہیں، پیسوں کی دتیاں خود وہ اڑا رہے ہوتے ہیں، ہم نے ان پر ہی پابندی لگانی ہے۔ وہ مجرا دیکھنے والا کون ہوتا ہے؟ کون ہوتا ہے وہ مجرا دیکھنے والا؟ ہمارے بچے جا کر وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارے اپنے وہاں ٹین ایج لوگ جا کر بیٹھے ہوتے ہیں، جوان وہاں جا کر بیٹھے ہوتے ہیں، عورتیں تک دیکھ رہی ہوتی ہیں، ان پر پابندی کیوں نہیں لگ رہی؟ مہندیوں کے اوپر کیا ہو رہا ہے؟ پتہ ہے آپ کو مہندیوں کے اوپر کیا ہو رہا ہے؟ جہاں یہ شادیاں ہوتی ہیں وہاں مہندیوں پر کیا ہوتا ہے؟ ڈانس ہوتے ہیں، وہاں بڑے وہاں مجرے کروائے جا رہے ہیں، لڑکوں کو نچوایا جا رہا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ وہ لاؤڈ سپیکر کے اوپر وہ لگایا ہوا ہے کہ لو جی اس کو وہ اپنے لاؤڈ آواز کے اندر اس کو آپ نے نہیں پلے کرنا، اس کو آن آپ نے نہیں کرنا، اس کی آواز کو اونچا نہیں کرنا، جو کرے گا اس کے خلاف وہ ایک تحت کے اس کو وہ اندر کر دیا جائے گا۔ پابندی اس پر نہیں لگانی، پابندی اس پر لگائیں کہ شریعام کسی جگہ پر بند کمرے میں یا شریعام یہ ڈانس نہیں کرنا۔ صرف تعلیمی اداروں میں اس کا نقصان نہیں ہے، گلیوں میں بھی اس کا نقصان ہے، یہ میلوں میں بھی اس کا نقصان ہے، درباروں میں بھی ان کا نقصان ہے، تھیٹروں میں بھی ان کا نقصان ہے۔ وہاں دیکھنے والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ اوپر سے کوئی اور مخلوق نہیں آتی، ہم ہی میں سے لوگ ہوتے ہیں۔ تو میری جو ہے وہ وقت کے حکمرانوں سے، وقت کے جو سربراہان ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ اس پر ایک پینل بٹھایا جائے۔ اگر یہ چیز معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے تو اس کو ایک پراپر وے سے جو ہے وہ ہم نے اس کو کلوز کرنا ہے، اس کو ہم نے ختم کسی طریقے سے کرنا ہے، نہ کہ ہم نے ادارے تیسرے دن ایک دن آج اس کو بند کر دیا، کل اس کو بند کر، پرسوں اس کو بند، ایسے یہ کام نہیں ہوتے۔ ان پر پراپر ایک ورک کیا جائے، اور یہ اسکولوں میں، کالجز میں، گلی محلوں کے اندر جا کر ان کے اوپر پینل لگائے جائیں کہ جو بندہ یہ سرعام اس طرح کام کرے گا اس کو یہ سزا دی جائے گی۔ یقیناً ہمارے معاشرے میں برائی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔